کرتا ہے تو مدینے والے سے محبت کرتا ہے. اگر سب سے زیادہ کسی سے پیار کرتا ہے مدینے والے سے پیار کرتا ہے. ظالموں نے دھوکے سے جیل بھیج دیا اور یہ سوچ رہے تھے اب سلمان نہیں بولے گا, اب سلمان خاموش ہو جائے گا, اب سلمان ڈر جائے گا. دیکھیں مگر سلمان جیل کے اندر بھی ڈرا نہیں, کیونکہ سلمان اظہری جانتے تھے عزت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, بلندی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, مقام دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, رتبے اونچے کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. جسے اللہ تعالیٰ اٹھا دے اسے کوئی گرا نہیں سکتا. سلمان اظہری کو اٹھانے والا بلندی دینے والا کوئی دنیا دار نہیں ہے بلکہ مدینے کا تاجدار ہے. اللہ نے ایسا اٹھایا, اللہ نے ایسا اٹھایا. آج 9 مہینے کے بعد میں رضا کا شیر واپس آ گیا, مرد مجاہد واپس آ گیا, مرد قلندر واپس آ گیا. اب جو ظالم سرکار کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں, سرکار کو گالیاں دے رہے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں اب جیل سے واپس آیا ہے اب نہیں بولے گا. خدا کی قسم اب تو چڑھ چڑھ کے بولے گا, ڈنڈے کی چوٹ پر بولے گا, کھلے عام بولے گا. کیا بولے گا؟ یہی بولے گا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے. بابا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت مولانا سمیر رضا رامپوری فیضان غوث اعظم, نعرہ تکبیر. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. شیر کو لاتا نہیں خطرے میں کتا تیرا. اور شان دیکھیں غوث پاک کی, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. اور مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا, مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا. جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا. اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. میرے آقا کے دیوانوں, حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شان وہ مرتبہ کہ قیامت تو آ سکتی ہے ہم سب مل کر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مکمل تعریف بیان نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی ہے. میرے آقا کے دیوانوں, مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا. اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور سے مناسبت تھی, حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور سے مناسبت تھی. آؤ ذرا توجہ کے ساتھ میں سنیں میرے آقا کے دیوانوں, جو جو خصوصیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر پائی گئیں ان میں سے کچھ خصوصیات حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر بھی پائی گئیں. آؤ ذرا توجہ کے ساتھ میں سننا. بغداد والے کی شان کیا ہے, غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہے, غوث اعظم کی شان کیا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کیا کرتی تھی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہیں پر حاجت کے لیے جاتے تو فضلات ظاہر نہیں ہوتا, زمین اس کو اپنے اندر دبا لیتی تھی. یہ مرتبہ میرے آقا کا ہے, یہ شان میرے آقا کی ہے, یہ خصوصیات میرے آقا کی ہیں. اب قربان جاؤ غوث پاک کی عظمت پر, قربان جاؤ غوث پاک کی شان کیا ہے, غوث پاک کا مرتبہ کیا ہے. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں خدا کی قسم غوث اعظم کے جسم اطہر پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی, غوث اعظم کے جسم اطہر پر کبھی مچھر نہیں بیٹھا. غوث اعظم اللہ اکبر جب حاجت کے لیے جاتے تو فضلہ ظاہر نہیں ہوتا. یہ خصوصیات میرے آقا کے اندر پھر بھی, یہی خصوصیات غوث اعظم کے اندر بھی پائے گئے. ایک مرتبہ غوث اعظم کے بیٹے جن کا نام عبد الجبار ہے وہ اپنے ابا کے پاس میں آتے ہیں, اپنے ابا سے عرض کرتے ہیں بابا عبد القادر
القادر جیلانی مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، جو خصوصیات میں نے آقا کے بارے میں پڑھی تھی، جو خصوصیات میں نے آقا کے اندر دیکھی تھی، جو خصوصیات ہم نے آقا کے اندر پڑھی تھی، وہی خصوصیات آپ کے اندر نظر آتی ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اب قربان جاؤ غوث اعظم کی شان پر، غوث اعظم کے مرتبے پر، غوث اعظم کے مقام پر غوث اعظم کی شان کیا ہے؟ غوث اعظم نے ارشاد فرمایا بیٹا عبد القادر، بیٹا عبد الجبار، ذرا توجہ کے ساتھ میں سننا، غوث اعظم نے ارشاد فرمایا بیٹا عبد الجبار تمہارا باپ عبد القادر کبھی تھا، اب یہ عبد القادر نہیں ہے، اب جو تم دیکھ رہے ہو یہ مصطفیٰ کا جلوہ دیکھ رہے ہو۔ مصطفیٰ کا اگر جلوہ دیکھنا ہے بغداد کے راجہ عبد القادر کو دیکھ لو، کیونکہ جس نے غوث اعظم کو دیکھ لیا سمجھ لو اس نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا۔ کبھی بریلی کے امام فرماتے ہیں مصطفیٰ کے تنے پہ سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت تاجدار بغداد کانفرنس مولانا سمیر رضا رامپوری، نعرہ تکبیر۔ یہ شان حضور سیدنا غوث اعظم کی نائب مصطفیٰ ہے، تو غوث اعظم سے محبت کریں، غوث اعظم سے پیار کریں۔ کوئی بھی غوث اعظم کو پکارے، الحمدللہ سید صاحب موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں، ہمارا عقیدہ ہے غوث اعظم سنتے بھی ہیں اور مدد بھی فرماتے ہیں۔ کوئی بھی پکارے، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، ہندوستان، پاکستان، ترکستان، انگلستان، افغانستان، سوڈان، امریکہ، جرمنی، جاپان، ہالینڈ، ملیشیا، سیریا، آسٹریلیا، زمبابوے، چین، نیپال، بھوٹان، مشرق و مغرب، شمال و جنوب کے کسی بھی کونے کسی بھی خطے میں رہنے والا ہو، اگر وہ غوث اعظم کو پکارتا ہے غوث اعظم مدد فرماتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے اور سنیوں کا تو یہ عقیدہ ہے، غوث اعظم کی وہ شان ہے، اگر اپنا پکارے مدد فرماتے ہیں، اگر غیر پکارے مدد فرماتے ہیں، اگر کوئی غیر مسلم بھی پکارتا ہے تب بھی مدد فرماتے ہیں، کیونکہ غوث اعظم کا دربار وہ دربار ہے، اگر بھوکا جاتا ہے کھانا مل جاتا ہے، اگر پیاسا جاتا ہے پانی مل جاتا ہے، اگر ننگا جاتا ہے کپڑا مل جاتا ہے، اگر بے اولاد جاتا ہے اولاد مل جاتی ہے، اگر بے ایمان جاتا ہے صاحب ایمان ہو جاتا ہے، عزت ملتی ہے۔ غوث اعظم کے دربار سے مرتبہ ملتا ہے، غوث اعظم کے دربار سے عقبہ ملتا ہے، غوث اعظم کے دربار سے اور ملے بھی پیوں لگے ان کے نانا کی شان جو یہ ہے، کون دیتا ہے دینے وہ چاہیں گے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، تو غوث اعظم اپنے نانا سے لیتے ہیں اور زمانے کو بات لگے ہیں۔ واہ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد، بہت اچھا میرے بھائی۔ آقا کے دیوانوں یاد کریں غوث اعظم کو پکارا کریں، کوئی بھی غوث اعظم کو پکارے غوث اعظم مدد فرماتے ہیں۔ غوث اعظم اپنے ہر مرید کو جانتے ہیں، غوث اعظم اپنے ہر عاشق کو جانتے ہیں۔ شیخ ابو المعانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے ایک مرید تھے، ذرا توجہ کے ساتھ میں سننا، ان کا نام شیخ محمد بدخشانی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، غوث اعظم سے پیار کیا کرتے تھے، ہر وقت غوث اعظم کو یاد کیا کرتے تھے۔ ان کی زبان پر یہ ہوتا تھا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیع اللہ المدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیع اللہ المدد۔ غوث اعظم کو یاد کیا کرتے تھے، ہر وقت غوث اعظم کو یاد کیا کرتے تھے۔ صبح میں غوث اعظم کو یاد کرتے، شام میں غوث اعظم کو یاد کرتے، فجر میں غوث اعظم کو یاد کرتے، ظہر میں غوث اعظم کو یاد کرتے، عصر میں غوث اعظم کو یاد کرتے، مغرب و عشاء میں غوث اعظم کو یاد کرتے۔ ایک دن دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں عبد القادر جیلانی کو یاد کرتا ہوں، میں غوث اعظم کو یاد کرتا ہوں، اس بات کی خبر غوث اعظم کو کیا پتا ہو یا نہ ہو، میں غوث اعظم کو یاد کرتا ہوں، عبد القادر جیلانی کو ہر وقت یاد کرتا ہوں، کیا پتا اس کی خبر عبد القادر جیلانی کو ہو یا نہ ہو۔ اب قربان جاؤ غوث اعظم کے مرتبے پر، غوث اعظم کی شان کیا ہے۔ شیخ محمد اللہ اکبر خود فرماتے ہیں جب میں رات کو سویا میں نے کیا دیکھا، ایک ریگستان کے اندر موجود ہوں، میرے سر پر ٹوپی لگی ہے، میں ننگے سر ریگستان کے اندر موجود ہوں، میں ننگے سر ریگستان کے اندر موجود ہوں، اور سامنے بغداد والا کھڑا ہے، سامنے عبد القادر جیلانی کھڑے ہیں، سامنے غوث اعظم کھڑے ہیں۔ میں نے سلام کیا، غوث اعظم نے سلام کا جواب دیا، غوث اعظم
نے ارشاد فرمایا اب بتاؤ تم کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہنے لگے میں ہر وقت آپ کو یاد کیا کرتا تھا، ہر وقت آپ کا ذکر کیا کرتا تھا، میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ میں تو عبد القادر جیلانی کو یاد کرتا ہوں، کیا پتا غوث اعظم کو اس کی خبر ہو یا نہ ہو۔ غوث اعظم نے ارشاد فرمایا قسم مجھے اپنے پروردگار کی اس کی عزت و جلال کی قسم، اگر کوئی میرا چاہنے والا، اگر کوئی مجھ سے محبت کرنے والا، اگر کوئی مجھ سے پیار کرنے والا، جس کے دل میں میرا عشق ہے، جس کے دل میں میرا پیار ہے، جس کے دل میں میری محبت ہے، اگر وہ مجھے عشاء میں یاد کرتا ہے میں اسے مغرب میں یاد کر چکا ہوں۔ بھائی واہ 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 واہ، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت خوب۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود فرماتے ہیں اگر کوئی مجھے عشاء میں یاد کرتا ہے تو میں اسے مغرب میں یاد کر چکا ہوتا ہوں۔ یہ مرتبہ غوث اعظم کو کسی دنیا دار نے عطا نہیں فرمایا کہ بلکہ غوث اعظم کو یہ مرتبہ پروردگار نے عطا کیا ہے۔ یہ مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم کو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ عزت دے اسے کوئی ذلت نہیں دے سکتا، جسے اللہ تعالیٰ اٹھا دے اسے کوئی گرا نہیں سکتا، اور جسے اللہ گرا دے اسے کوئی اللہ اکبر اٹھا نہیں سکتا۔ آپ نے دیکھا ہے نا آج پوری دنیا مفتی سلمان اظہری صاحب کو یاد کر رہی ہے، آج پوری دنیا ان سے محبت کا اعلان کر رہی ہے، اور محبت کیوں نہ کریں؟ انہوں نے اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنی جان کو نہیں دیکھا، اللہ اکبر ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا کہ اگر سلمان اظہری اگر دنیا کے اندر سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتا ہے تو مدینے والے سے محبت کرتا ہے، اگر سب سے زیادہ کسی سے پیار کرتا ہے مدینے والے سے پیار کرتا ہے۔ ظالموں نے دھوکے سے جیل بھیج دیا اور یہ سوچ رہے تھے اب سلمان نہیں بولے گا، اب سلمان خاموش ہو جائے گا، اب سلمان ڈر جائے گا، دیکھیں مگر سلمان جیل کے اندر بھی ڈرا نہیں، کیونکہ سلمان اظہری جانتے تھے عزت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، بلندی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، مقام دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، رتبے اونچے کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، جسے اللہ تعالیٰ اٹھا دے اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ سلمان اظہری کو اٹھانے والا بلندی دینے والا کوئی دنیا دار نہیں ہے بلکہ مدینے کا تاجدار ہے۔ اللہ نے ایسا اٹھایا، اللہ نے ایسا اٹھایا، آج 9 مہینے کے بعد میں رضا کا شیر واپس آ گیا، مرد مجاہد واپس آ گیا، مرد قلندر واپس آ گیا۔ اب جو ظالم سرکار کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، سرکار کو گالیاں دے رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں اب جیل سے واپس آیا ہے اب نہیں بولے گا، خدا کی قسم اب تو چڑھ چڑھ کے بولے گا، دھکے کی چوٹ پر بولے گا، کھلے عام بولے گا، کیا بولے گا؟ یہی بولے گا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مولانا سمیر رضا رامپوری فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر۔ خدا کی قسم انہیں یہ مرتبہ مدینے سے ملا ہے، مدینے والے نے اٹھایا ہے، انہیں دنیا کے اندر کسی کا خوف نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں اگر ہم دنیا میں آئے ہیں تو دنیا میں آنے کے بعد میں اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کرنی ہوگی تو سرکار سے کرنی ہوگی، اگر سب سے زیادہ کسی سے پیار کرنا ہوگا تو مدینے والے سے پیار کرنا ہوگا، کیونکہ باپ بعد میں ہے، سرکار کی محبت پہلے ہے، باپ بعد میں ہے، سرکار کی محبت پہلے ہے، بھائی بعد میں ہے، سرکار کی محبت پہلے ہے، کیونکہ اگر دل میں سرکار کی محبت نہیں ہے تمہاری نمازیں بیکار ہیں، تمہارا روزہ بیکار ہے، تمہارا حج کرنا بیکار ہے، تمہارا زکات دینا بیکار ہے، کیونکہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ اکبر، ایسا لگ رہا ہے کہ مائک سے بہتر تو بغیر مائک کے تقریر ہو جائے، تو کچھ آواز نہیں ہے اس کے اندر، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ بس میں اپنی تقریر 5 منٹ کے اندر ختم کر رہا ہوں، اس کے بعد میں سید صاحب کی تقریر ہوگی، آپ توجہ کے ساتھ میں سننا۔ تو میرے آقا کے دیوانوں، جسے اللہ تعالیٰ اٹھا دیتا ہے اسے کوئی گرا نہیں سکتا، عزت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔
آج ہم عزتیں تلاش کرتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں مال کی بنیاد پر عزت ہے، پیسے کی بنیاد پر عزت ہے، دولت کی بنیاد پر عزت ہے۔ ہم مال کی وجہ سے اپنے سگے چچا کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم مال کی وجہ سے اپنے سگے ماما کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم مال کی وجہ سے اپنے سگے بھائی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرا اللہ تو فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اس کے رسول کے لیے ہے، عزت مؤمنوں کے لیے ہے۔ منافق کیا جانے عزت کیا ہے؟ مال کی بنیاد پر عزت نہیں ہے، دولت کی بنیاد پر عزت نہیں ہے، حکومت کی بنیاد پر عزت نہیں ہے، پیسے کی بنیاد پر عزت نہیں ہے، بادشاہت کی بنیاد پر عزت نہیں ہے، کیونکہ اگر بادشاہت کی بنیاد پر عزت ہوتی تو فرعون عزت دار ہوتا، اگر حکومت کی بنیاد پر عزت ہوتی تو نمرود عزت دار ہوتا، اگر دولت کی بنیاد پر عزت ہوتی تو قارون عزت دار ہوتا، یزید عزت دار ہوتا، مگر تاریخ گواہ ہے یہ عزت نہ کما سکے۔ فرعون کے پاس میں بادشاہت تو تھی مگر اللہ کا باغی اور کردار تھا، نمرود کے پاس میں حکومت تو تھی مگر اللہ کا باغی اور کردار تھا۔ یہ دولت والے بادشاہت کرنے والے عزت نہ کما سکے، مگر کربلا کے میدان میں 3 دن کا پیاسا حسین بھوکا رہ کر پیاسا رہ کر اتنی عزت کما کر گیا، اتنی عزت کما کر گیا کہ آسمان کا سورج نکلتا بعد میں ہے، پہلے حسین کی عزت بیان کرتا ہے، آسمان کے ستارے طلوع بعد میں ہوتے ہیں، پہلے حسین کی عزت بیان کرتے ہیں۔ قرآن کا پارا پارا حسین کی عزت بیان کر رہا ہے۔ یہ حسین کو عزت کسی دنیا دار نے نہیں دی ہے بلکہ پروردگار نے دی ہے۔ جسے اللہ عزت دے اسے کوئی ذلت نہیں دے سکتا، جسے اللہ ذلت دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تو خدا کی قسم امام حسین کو عزت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، غوث اعظم کو عزت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، غریب نواز کو عزت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، صابر پاک کو عزت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، حافظ شاہ جمال اللہ کو عزت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، بریلی کے اعلیٰ حضرت کو عزت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمارے دلوں کے دھڑکن سلمان اظہری کو عزت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، ان کی عزت کو کوئی کم نہیں کر سکتا، کیونکہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا بھائی واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، جسے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اسے کوئی ذلت نہیں دے سکتا، جسے اللہ تعالیٰ اٹھا دیتا ہے اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ تو میرے آقا کے دیوانوں دل میں سچی محبت پیدا کریں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کا مرتبہ بہت زیادہ بڑا ہے۔ ابھی آپ حضرت سے سنیں گے کہ غوث اعظم کی شان کیا ہے، غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہے۔ بس میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ اگر پوری دنیا کے علماء مل کر غوث اعظم کی تعریف بیان کریں تب بھی حضور غوث اعظم کے ناخن شریف کو بیان نہیں کر سکتے۔ یہ مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، بہت بڑی شان ہے۔ کیونکہ اعلیٰ حضرت کے آپ اس شعر سے اندازہ لگا لیں کہ غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، تجھ سے در، در سے سگ۔ اعلیٰ حضرت کا آپ ان کا محبت کرنے کا طریقہ دیکھیں، ان کا انداز دیکھیں۔ غوث اعظم کا جو دربار ہے اس دربار میں جو گلی میں کتے رہتے ہیں اس کتے سے اپنے آپ کو نسبت دے رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ جب اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں تب بھی جب بھی یہ شعر پڑھیں ہمیشہ لفظ کتے کا یوز کریں، ہمیشہ لفظ کتے پڑھیں، کیونکہ اپنے آپ کو کتا اعلیٰ حضرت نے کسی دنیا دار کا نہیں بتایا ہے، مدینے والے تاجدار کا بتایا ہے۔ اور ان کے در سے اگر نسبت ہو جائے تو انسان دنیا کے اندر وہ مقام وہ مرتبہ حاصل کر لیتا ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اگر گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔